يا حامل القرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةٌ وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ. وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ. اور ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی بستیاں جن کے رہنے والے ظلم ڈھایا کرتے تھے تباہ کر دی تھی، اور ہم نے ان کی جگہ اور لوگ پیدا کیے تھے اور لوگ اٹھائے تھے. فلما احسوا باسنا، تو جب انہوں نے ہمارے عذاب کے آثار دیکھے، شروعات دیکھی، اذا هم منها يركضون، تو وہ لگے وہاں سے بھاگنے. لا ترکضوا وارجعوا الى ما اترفتم فیہ، لیکن ہم نے ان سے کہا، یہ بریکٹ میں ہے، ڈائریکٹ ایک کال ہے جو کہا گیا ہے، لا ترکضوا، بھاگو مت، وارجعوا الى ما اترفتم فیہ، بلکہ لوٹو اپنی ان آسائشوں کی طرف جن میں تم رہا کرتے تھے. یہ مترفین کا لفظ پہلے بھی کئی دفعہ آیا ہے کہ وہ لوگ جن کو ان کا رزق بآسانی مل رہا ہو اور ان کے پاس فارغ وقت ہو عیاشیوں کے لیے، بدماشیوں کے لیے، زیادتیوں کے لیے، تو ان کا قرآن مجید میں بار بار ذکر ہے کہ اپنے ان مسکنوں کی طرف، اپنی ان چیزوں کی طرف لوٹو جن میں تم عیاشیاں کیا کرتے تھے. لعلکم تسألون، تاکہ تم سے پوچھا جا سکے، تم سے حساب لیا جا سکے. قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، لیکن وہ کہنے لگے ہائے ہماری شامت، ہم ہی زیادتی کرنے والے تھے. یعنی ظالم اس وقت تک شیر ہوتا ہے جب تک عذاب نہیں آتا، لیکن یوں ہی عذاب کی شروعات ہوتی ہیں تو اس کی ساری بہادری، دلیری، وہ تڑیاں لگانا، بڑھ کے مارنا، وہ سب ایک دم ختم ہو جاتی ہیں. یعنی فرعون اتنا بڑا بادشاہ تھا، اتنا ظالم تھا کہ زندہ انسانوں کے جسموں میں کیل گاڑ دیا کرتا تھا. تو ایک ہی غوطہ آیا اس کو اللہ کے عذاب کا، تو فوراً جب وہ اٹھا پانی میں سے تو اس نے کہا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں. تو اسے کہا گیا نا، اب نہیں. کیا اب؟ اٹس ٹو لیٹ. تو یہ سب جو بھی ظالم ہیں جن پر اللہ کا عذاب آتا ہے، ان سب کا معاملہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شروعات دیکھتے ہی ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ گئے، تو فوراً وہ معافی مانگتے ہیں، کہتے ہو غلطی ہو گئی، زیادتی ہو گئی. لیکن پھر جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو واپس نہیں پھیرا کرتا. ایکسیپشن اس میں حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی، ان کو یہ الاؤنس صرف اس لیے ملا کہ حضرت یونس علیہ السلام غصے میں آ کر قوم کو چھوڑ کر چلے گئے، اور اس کا الاؤنس جو ہے وہ مل گیا قوم کو، اور اللہ تعالیٰ کا غصہ جو ہے اس کا ظہور ہوا حضرت یونس علیہ السلام کے مچھلی کے پیٹ میں چلے جانے کی صورت میں. تو قالو، کہنے لگے یا ویلنا انا کنا ظالمین، ہائے ہماری شامت، ہم ہی ظالم تھے. فما زالت تلک دعواہم حتی جعلناہم حصیدا خامدین، وہ ہمیشہ اسی طرح پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے ان کو کھیتی کی طرح کاٹ کر آگ کی طرح بجھا کر ڈھیر کر دیا. یعنی حصیداً کٹے ہوئے کھیت کو کہتے ہیں، اور خامد جو ہے وہ بجھی ہوئی آگ کو کہتے ہیں. تو دونوں الفاظ، یعنی کٹی ہوئی کھیتی کی طرح ڈھیر کر دیا اور بجھی کی ہوئی آگ کی طرح راکھ کر دیا. یعنی یہی الفاظ آپ دیکھیں نا، ہماری جو جانی پہچانی صورتیں ہیں ان میں سے صورت فیل ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل
فارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول، تو ہم نے انہیں ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا ہو۔ اب یہ محاورے جو ہوتے ہیں ان کا ایک اوریجن ہوتا ہے، تو کھایا ہوا بھوسا ہم نے پڑھ لیا، لیکن اس کو اپریشیٹ بندہ وہی کر سکتا ہے صحیح معنوں میں کہ جس نے گائے بھینس کے سامنے گتاوا کیا ہو، اور پھر جب وہ کھا لے تو جب تازہ تازہ گتاوا کی جائے تو اس میں اٹھان ہوتا ہے، اور جب بھینس کھا کے باقی جو بچاتی ہے وہ بجھا ہوا ہوتا ہے، تو پھر وہ اندازہ کر سکتا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے یہ محاورہ استعمال کیا ہے کہ جیسے کٹا ہوا کھیت، کھایا ہوا بھوسا، بجھی ہوئی آگ۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ایکسپریشن ہے، محاورے ایسے ہی ہوتے ہیں، لیکن ان کا کوئی نہ کوئی اوریجن ہوتا ہے۔ آپ ڈکشنری میں دیکھیں گے ان کا کوئی ترجمہ ہوگا، لیکن آپ اس کو ٹریس کریں گے کہ یہ محاورہ بنا کہاں سے، تو پھر آپ کو باقاعدہ اس طرح کی چیز جو ہے وہ معلوم ہوگی ان لوگوں کے لیے کہ جن کے تجربے میں سے وہ نہ گزری ہو۔ لیکن جن کے تجربے میں سے وہ چیزیں گزری ہوں، میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم گیس کے دور کی پیداوار ہے، اور گیس بس آپ نے یوں چولہا بند کر دیا تو ختم ہو گئی، لیکن جن لوگوں کو یاد ہے وہ چولہے کی آگ، لکڑی کی آگ، اور اپلوں کی آگ، پاتھیوں کی آگ، تو وہ جب جل رہی ہے تو اس کی ایک شان ہوتی ہے، اور جب وہ بجھ جاتی ہے، راکھ بن جاتی ہے، تو پھر وہ قابل رحم ہوتی ہے، اس کی طرف جو ہے کوئی اٹریکشن نہیں ہوتی۔ تو قرآن مجید اس طرح کی محاورے استعمال کرتا ہے ایکسپلین کرنے کے لیے کہ ایک ان کے اٹھان کا دور ہوتا ہے کہ جب وہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں، جب وہ عیاشیاں کر رہے ہوتے ہیں، انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اپنی لائف کو، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے تو پھر نہ کوئی عیاشی رہتی ہے، نہ کوئی ظلم رہتا ہے، نہ کوئی تکبر رہتا ہے، سب کچھ بجھ کر راکھ ہو جاتا ہے اور کٹے ہوئے کھیت کی مانند ہو جاتا ہے۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ اس کے مابین ہے کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ یہ اصل میں گریک مائتھولوجی میں جو تصورات پائے جاتے تھے اس کائنات کے بارے میں، ان میں سے ایک تصور یہ تھا کہ یہ دنیا جو ہے یہ گاڈز اینڈ گاڈیسز کا تھیٹر ہے، یعنی دیوتائیں، گاڈز اینڈ گاڈیسز جو اوپر آسمان پر بیٹھے ہیں، اور انہوں نے یہ ایک بڑا تھیٹر بنایا ہے دیکھنے کے لیے۔ جیسے آج آپ دیکھتے ہیں نا کہ وہ جرمنی کا کھیل جو ہے بل فائٹ والا، تو وہ کیا ہے کہ ایک بل کو چھوڑا جا رہا ہے کہ جو انسان پر حملے کر رہا ہے، اور سب لوگ دیکھ کے اس کو انجوائے کر رہے ہیں۔ حالانکہ آپ غور کریں تو ایک انسان جو ہے وہ شکار ہو رہا ہے کسی بیل کا، تو اس میں انجوائے کرنے کی کیا بات ہے، لیکن بہرحال ہے انجوائمنٹ۔ تو ایسے یہ سمجھا جاتا تھا کہ جیسے پرانے بادشاہ جو تھے یہ ان کی اصل میں کنٹینیویشن ہے کہ بڑے بڑے تھیٹرز بناتے تھے اور اس میں کسی درندوں کو لا کر کسی انسان پر چھوڑ دیتے تھے، اور وہ درندہ جو ہے وہ انسان کو پھاڑتا تھا اور پھر اسی کو وہ انجوائے کرتے تھے۔ یہ مرغوں کی جو لڑائی ہوتی ہے اس کو آپ دیکھیں، وہ کیا ہے، ایک مرغہ دوسرے کو زخمی کر کے لولہان کر رہا ہے اور سب لوگ اس پہ تالیاں پیٹ رہے ہیں، بڑے خوش ہو رہے ہیں۔ تو اسی طرح کا ایک تصور پایا جاتا تھا کہ اس کائنات کا جو خالق ہے یا جو خالقائیں ہیں، گاڈز اینڈ گاڈیسز، انہوں نے اپنی انجوائمنٹ کے لیے، اپنی انٹرٹینمنٹ کے لیے یہ دنیا بنائی ہے، اور کسی کو وہ اٹھا رہے ہیں، کسی کو وہ گرا رہے ہیں، کسی کو وہاں ظالم کا کردار دے رہے ہیں، کسی کو وہاں مظلوم کا کردار دے رہے ہیں۔ جیسے کسی مووی میں، کسی ڈرامے میں کیا ہوتا ہے، انسان ہی ہوتے ہیں نا، کسی انسان کو ظالم بنا دیا جاتا ہے، کسی کو مظلوم بنا دیا جاتا ہے، اور ساری انٹرٹینمنٹ کیا ہے، ظلم کا مشاہدہ کرنا۔ یعنی اگر آپ غور کریں تو بڑی نان سینس ایک انٹرٹینمنٹ ہے، لیکن بہرحال دنیا میں یہ آج بھی موجود ہے۔ یہی کام وہ گریک مائتھولوجی میں گاڈز اینڈ گاڈیسز کا سمجھا جاتا تھا کہ یہ کائنات اس کی ایک تماشبینی ہے، ان کی انٹرٹینمنٹ ہے۔ اور یہی چیز جب انسان ان کو سیریسلی لے تو پھر انسان پریشان ہوتا ہے۔ یعنی گوتم بدھ کی جو تاریخ ہے وہ کیا ہے کہ یہ کپل وستو کا شہزادہ تھا، اور جوان بیوی اس کے ساتھ بستر پر
سوئی ہوئی تھی تو آدھی رات کو اٹھ کے وہاں سے چلا گیا اور جنگلوں کے اندر چلا گیا. پرابلم کیا ہوئی تھی اس کے پاس کہ ایک سوچنے سمجھنے والا لڑکا تھا, یعنی اس کو تمام تعیشات حاصل تھے, لیکن وہ غور کرنے والا سوچنے سمجھنے والا نوجوان تھا. تو اس کو پریشانی کیا ہوئی ہے, اس نے دیکھا کہ ایک جنازہ جا رہا ہے اور لوگ اس کے ساتھ پیچھے جو ہے وہ ماتم کرتے ہوئے جا رہے ہیں, روتے ہوئے جا رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد اس نے دیکھا کہ ایک بارات جا رہی ہے اور لوگ اس کے ساتھ جو ہے وہ بھنگڑا ڈالتے ہوئے جا رہے ہیں. تو اس نے کہا واٹس دس, یہ کیا ہے؟ ادھر غم ہے اور ادھر خوشی ہے, کچھ لوگ ناچ رہے ہیں, کچھ لوگ پیٹ رہے ہیں. تو دنیا کی اصل حقیقت کیا ہے؟ تو اس نے دنیا کی حقیقت کو جاننے کے لیے یعنی ایک شاہی محل کو چھوڑ کر, عیش اور آرام کو چھوڑ کر اس نے جنگلوں کی راہ لی اور اس نے پھر تپسیائیں کی اور ریاضتیں کی اور پھر بہرحال ایک بہت بڑے مذہب کی بنیاد رکھی اس نے. آج ایک دنیا کی بہت بڑی اکثریت جو ہے وہ اس مذہب کی ماننے والی ہے. گوتم بدھ کو ایک بہرحال عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, اس کے تصورات غلط ہوں یا صحیح ہوں. لیکن یہ جو میں اصل میں نوٹ کرانا چاہتا ہوں کہ ایک طرف کیا ہے, انجوائمنٹ ہے, تعیشات ہیں, اور دوسری طرف کیا ہے, غم ہے, اندوہ ہے. اب اس پر کچھ لوگوں نے کنکلوڈ کیا کہ یہ گاڈز اینڈ گاڈیسز کے خداؤں کے انٹرٹینمنٹ کے ذرائع ہیں. اس کی نفی ہے کہ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین, ہم نے آسمان اور زمین اور اس کے درمیان جو کچھ ہے اس کو کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا. اٹس ناٹ فار انٹرٹینمنٹ, اٹس ناٹ فار فن, بل نقذف بالحق علی الباطل, بلکہ ہم سچ کو جھوٹ پر کھینچ مارتے ہیں, دے مارتے ہیں. فَيَدْمَغُهُ, اس کا بھیجا نکال دیتے ہیں. فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ, اور پھر وہ گم ہو جاتا ہے, نابود ہو جاتا ہے, اس کا وجود نہیں رہتا. اس کی طرف اصل میں اشارہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا امتحان لینے کے لیے انہیں کچھ دیر چھوٹ دے دی ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ ظلم برقرار رہے گا. الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ اس ظلم کا خاتمہ کر دے گا اور عدل برقرار رہے گا. یعنی یہ جو احادیث کے اندر نقشہ ہے, حضرت مہدی کی تشریف آوری ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ نزول مسعود ہے, کہ اس کے بعد کیا ہے, ایک حکومت قائم ہوگی جس میں ظلم نہیں ہوگا, عدل ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے بادشاہ ہوں گے. اچھا, اب آج اگر ہم دنیا کا ایک نقشہ جو ہے غور کرتے ہیں کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے, یعنی خاص طور پر پچھلے کچھ سالوں سے, یعنی 9/11 سے آپ دیکھنا شروع کریں تو ایک دنیا کا نیا نقشہ بن رہا ہے, اور حال ہی میں اس کے اندر جو تبدیلیاں آ رہی ہیں, چین, روس, امریکہ آہستہ آہستہ بیٹھ رہا ہے, اور چین اور روس آہستہ آہستہ سر اٹھا رہے ہیں. اب کیا ہونے والا ہے؟ ادھر سے انڈیا جو ہے وہ کشمیر کے اوپر ظلم ڈھا رہا ہے, پاکستان کو آنکھیں دکھا رہا ہے, اور پاکستان غیر معمولی طور پر شیر نظر آ رہا ہے. پتہ نہیں اب کیا ہونے والا ہے, اس لیے کہ امریکہ چھوڑنے والا نہیں ہے. کل پرسوں یہ ایک ویڈیو آئی تھی کہ اس میں کوئی امریکن آتھر جو ہے وہ صاف صاف کہتا ہے کہ وی ڈونٹ ہیو ٹو ایگزٹ پاکستان, اس لیے کہ پاکستان ایک اہم ملک ہے جغرافیائی اعتبار سے, بڑی اسٹریٹجک حیثیت ہے اس کی. آن ٹاپ آف دیٹ یہ ایک ایٹمی پاور ہے, لہذا ہم اس کو نظر انداز کر کے چھوڑ کے جا نہیں سکتے. افغانستان سے نکلیں گے تو پہلی کوشش تو ہماری ہوگی کہ کسی نہ کسی شکل میں افغانستان میں رہیں. افغانستان سے نکلنا پڑ جائے تو ہم پاکستان سے تقاضا کریں گے یا تاجکستان سے اور سارے ممالک سے تقاضا کریں گے, جس کا ابھی تک جو ہے ان کو کوئی مثبت جواب نہیں آیا. لیکن امریکہ کو ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ بس آرام سے بیٹھ جائے, وہ آرام سے بیٹھے گا نہیں. یعنی امریکہ ہیز بی دا سول سپریم پاور آن ارتھ. اب اتنی آزادی تھے تو وہ اپنی اس سولنس کو نہیں چھوڑے گا, اپنی اس جو وحدت ہے, جو اس کی عظمت ہے, اس کی شان ہے, اس کو چھوڑنے والا نہیں ہے. تو اس نے بہرحال پاکستان کے اندر بھی کئی کوششیں کرنی ہیں حکومت کو گرانے کی, اس فوج کو نیچا دکھانے کی. یہ سب کچھ ہوگا. اور ادھر عرب ورلڈ میں کیا کیا ہے انہوں نے
ایک مستقل محاذ جو ہے کھولا ہے، عراق کو ختم کر دیا، شام کے ساتھ کیا انہوں نے کیا، اور پھر اب فلسطین میں اسرائیل کیا کر رہا ہے. تو ادھر سے آپ وہ احادیث پڑھے دور فتن کی، اور آج کا جو نقشہ دیکھیں تو معلوم ہو رہا ہے کہ وہ سب کچھ جو ہے وہ ٹھیک ہونے والا ہے، ثابت ہونے والا ہے، سچ ثابت ہونے والا ہے. تب وہ اگر وہ ساری احادیث اپنے سامنے رکھی جائیں، اور پھر وہ احادیث ایسی نہیں ہے کہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں. تورات اور انجیل میں بھی انہی نشانیوں کا تذکرہ ہے. یعنی عیسائی، یہودی اور مسلمان یہ تینوں مسیح کے منتظر ہیں. ہم مسلمان اور عیسائی، ہم مسیح عیسیٰ ابن مریم کے منتظر ہیں کہ وہ دوبارہ تشریف لائیں گے، جبکہ یہودی وہ مسیح کے منتظر ہیں، عیسیٰ ابن مریم کے منتظر نہیں ہیں. ہمارے نزدیک تو وہ ایک ہی ہے نا، مسیح عیسیٰ ابن مریم. یعنی مسیح کے معنی ہے نجات دہندہ، دنیا کو، انسانیت کو نجات دلانے والا یہودیوں سے، ان کے ظلم و ستم سے. اور یہ جو دنیا کے اندر ایکسپلائٹو سسٹم جو ہے وہ موجود ہے، اس کے نجات دلانے کے لیے تشریف لائیں گے انشاءاللہ. لیکن اس سے پہلے وہ اپنا ایک اور مسیح کھڑا کر لیں گے. لیکن منتظر وہ بھی ہیں مسیح کے، ہم بھی ہیں مسیح کے، اور عیسائی بھی ہیں مسیح علیہ السلام کے. تو یہ ہے وہ سیناریو کہ جس کے بارے میں متعلق جو ہے وہ قرآن مجید میں جگہ جگہ اشارے. تو یہاں اس کا اشارہ کیا ہے کہ ہم سچ کو جھوٹ پر دے ماریں گے، اس کا بیجا نکال دیں گے، اور وہ غائب ہو جائے گا، نابود ہو جائے گا، اس کا وجود ختم ہو جائے گا. وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، اور جو باتیں تم بناتے ہو اس سے تمہاری ہی خرابی ہے، تمہارا ہی ستیہ ناش ہوگا ان باتوں سے. یعنی تمہارے قول تمہیں پر پڑیں گے. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے. وَمَنْ عِنْدَهُ، اور جو اس کے پاس ہیں یعنی فرشتے، لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، نہ تو وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے تکبر کرتے ہیں کہ ہم نہیں جھکتے اللہ کے سامنے، نہیں، اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، اور جھکتے جھکتے تھکتے بھی نہیں ہیں. اس کی عبادت کرتے ہوئے اکتاتے بھی نہیں ہیں، تھکتے بھی نہیں ہیں. یہ دو چیزیں نا، ایک ہوتا ہے باغی کہ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے سے، اللہ کی عبادت سے انکار کرتا ہے. ایک وہ ہے کہ جو عبادت کر کر کے انسانوں میں سے تھک جاتا ہے. بہت سے نوجوان کہ جو بہت جلدی دین کی طرف راغب ہوئے، بڑے 5 وقت کے نمازی تھے، لیکن پھر کچھ عرصے کے بعد شیطان ایسا ان پر حاوی ہوا کہ وہ پہلے نمازوں میں کچھ سستی کرنے لگے، پھر بالکل بے دین بھی ہو گئے. ایسی بہت سی مثالیں شاید آپ کے بھی سامنے ہوں گی. مولانا عبد المجید دریاباتی رحمۃ اللہ علیہ فلسفہ پڑھا، باقاعدہ ملحد ہو گئے، باقاعدہ ملحد. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، پھر کچھ رابطے ہوئے، پھر ان کی خط و کتابت کچھ علماء سے ہوئی، اور پھر انہیں دوبارہ اسلام کے بارے میں ایک اطمینان ہوا کہ ہاں یہی دین جو ہے. اور پھر وہ مفسر قرآن بنے. انہوں نے قرآن مجید کا اردو ترجمہ اور تفسیر لکھی، اور انگلش ترجمہ اور تفسیر لکھی. بڑی خاص بات ہے، بہت کم لوگوں نے ایسا کیا ہے. لیکن بہرحال ایک دفعہ انہوں نے کفر کا چکر لگایا، ایتھیسٹ ہوئے، اور پھر اس کے بعد واپس مسلمان ہوئے. جبکہ فرشتوں کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ نہ تو وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے تکبر کرتے ہیں، اکڑتے ہیں اس کے سامنے، اور نہ ہی اکتاتے اور تھکتے ہیں. یسبحون اللیل والنہار، وہ رات اور دن اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. ولا یفترون، اور وہ تھکتے نہیں ہیں. پہلے اکتانے کہا تھا، اب یہاں تھکتے نہیں ہیں. ام اتخذوا آلہۃ من الارض ام ہم ینشرون، بھلا لوگوں نے جو زمین کی چیزوں میں سے بعض کو معبود بنا لیا ہے، تو کیا وہ ان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کریں گے؟ یعنی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی جو دعوتیں دی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے ایک اسلوب جو ہے وہ کامن ہے کہ تمہارا کوئی ایسا خدا ہے. مثلا سورہ شورى میں فرمایا گیا کہ ام اتخذوا من دونہ اولیاء، کیا انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور ولی سرپرست بنا لیے ہیں؟ تو کیا ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے جس نے ان کے لیے شریعت مقرر کی ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ تمہیں پوری زندگی کا ایک کوڈ دے رہا ہے، شریعت دے رہا ہے. کہیں فرمایا کہ کیا جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پوجتے ہو انہوں نے بھی کچھ بنایا ہے؟ نہیں، کچھ نہیں بنایا. پھر
جیسے یہاں کہا جا رہا ہے کیا وہ جن کو انہوں نے معبود بنایا ہے اللہ کو چھوڑ کر، وہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں؟ obviously آنسر کیا ہے، نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا، تو یہ کیا ہے؟ گویا عبادت کے لائق صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا اور معبود بھی ہوتے، لفسدتا، تو وہ لازماً زمین و آسمان میں فساد برپا کرتے۔ وہ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے والد مرحوم، وہ ان کا جملہ سنایا کرتے تھے، والد صاحب کو سنایا کرتے ہیں کہ میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ بھائی والی دا بکرا پیدا ہی ذبح ہون واسطے ہوتا ہے، یعنی جہاں بھی بھائی والی ہوگی، پارٹنرشپ ہوگی، تو آج نہیں تو کل اس پارٹنرشپ نے ختم ہونا ہے۔ اگر آسمانوں پر اس زمین کی بادشاہی میں بھی کوئی پارٹنرشپ ہوتی تو کیا ہوتا؟ فساد ہوتا زمین و آسمان پر۔ یہ جو نظام سموتھلی چل رہا ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس پر بادشاہت ایک ہی ہستی کی ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ یعنی آسمان اور زمین تو بہت بڑی شے ہے، کسی چھوٹی سے چھوٹی جگہ پر آپ آ جائیں، ایک گھر اگر اس پہ دو حکم چلانے والے ہوں تو وہ فساد ہوتا ہے۔ ایک چھوٹی سی دکان اگر وہ دو سگے بھائیوں کو بھی ملکیت ہے تو کچھ دیر کے بعد بہرحال ان کے اندر پہلے اختلاف رائے ہوتا ہے، پھر تو میں ہوتی ہے، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، اور پھر آخر جو ہے وہ پائی والی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور پارٹنرشپ ختم ہو جاتی ہے۔ مل ہو، کوئی اور زمینداری ہو، یعنی ایک پردادا کی زمین ہے، پردادا کے بعد کچھ عرصہ وہ کامن چلتی ہے، اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ خسر پھسر شروع ہوتی ہے، پھر لڑائی ہوتی ہے، پھر تقسیم ہوتی ہے، پھر دادا کی تقسیم میں پھر اگر دادا کے بیٹے جو ہیں وہ کچھ دیر مل کر رہ بھی لیں تو جب ان کی اولادیں ہوتی ہیں تو پھر وہی کام جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن دنیا کا یہ نظام بالکل سموتھ چل رہا ہے۔ اچھا، جب یہ جھگڑا ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، تو اس کا پھر اثر کیا ہوتا ہے؟ وہ دیکھیں آپ، یہ فساد جسے کہا ہے، وہ فساد کیا ہے کہ ان میں سے ایک مالک جو ہے، ایک پارٹنر جو ہے، وہ کوئی ایک کام کہے گا کسی شخص کو، کسی ملازم کو، دوسرا جب وہ کوئی دوسرا کام کہے گا، ایک جو ہے وہ ایک حکم چلائے گا، دوسرا حکم چلائے گا۔ اس میں کیا ہوگا؟ پھر وہ جو سموتھلی کوئی پروجیکٹ چل رہا تھا، کوئی بزنس چل رہا تھا، کوئی انڈسٹری چل رہی تھی، کوئی زمین جو ہے اس میں سے یافت ہو رہی تھی، تو اس میں کمی واقع ہوگی اور پھر اس میں خرابیاں آئیں گی۔ یہ کائنات سموتھلی چل رہی ہے، اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کا چلانے والا اکیلا ایک خدا ہے۔ سبحان اللہ رب العرش عما یصفون۔ جو باتیں یہ بناتے ہیں، آسمانوں کا، عرش کا مالک ان تمام باتوں سے پاک ہے، ابو ہے۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اس کے کاموں کی کوئی پوچھ گچھ کرنے والا نہیں ہے۔ وہم یسألون، جبکہ یہ ان سب سے سوال کیا جائے گا۔ یہ سب کیا ہیں؟ یہ جواب دہ ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کو جواب دہ نہیں ہے۔ یعنی یہ بات آپ کو مثبت بھی اور منفی بھی بڑے خوبصورت انداز میں قرآن مجید کے بعض مقامات پر ملتی ہے۔ سورۃ مائدہ کے آخر میں نقشہ کھینچا گیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا، اے عیسیٰ ابن مریم، انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے اپنے لوگوں سے کہا تھا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو؟ وہ کہیں گے اللہ تیرے علم میں کہ میں نے ایسا ہرگز نہیں کہا، میں نے تو صرف ان سے وہی کام کہا تھا جو تو نے مجھے حکم دیا تھا، اور جب تک میں ان میں موجود رہا وہ اس پر قائم بھی رہے، جب تو نے مجھے اٹھا لیا پھر تو ہی ان کا نگہبان تھا۔ یہ بات کہنے کے بعد وہ کہتے ہیں ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو انہیں عذاب دے تو تیرے ہی بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر تو انہیں معاف کر دے اتنے بڑے جرم کے باوجود تو آل مائٹی ہے،
اور بڑی حکمت والا ہے، یعنی تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. کسی کاروبار کا مالک جس کو چاہے معاف کر دے اور جس کو چاہے اس کا محاسبہ کرے، اس کو سزا دے. لیکن اگر اس کا مینیجر جو ہے وہ کسی مجرم کو جس نے غبن کیا وہ معاف کر دے تو وہ اس پر آ کے برسے گا. کیوں؟ تمہیں کیا اختیار تھا؟ اس کا مطلب ہے تم بھی شریک ہو اس جرم کے اندر. لیکن مالک کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. اچھا، اسی طرح اس کا کنورس کیا ہے؟ سورہ شمس کے آخر میں قوم سمود کا تذکرہ ہے. کذبت ثمود بتقواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقۃ اللہ وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. کہ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو ان کے جرم کی پاداش میں پدرا کر کے رکھ دیا اور پھر فرمایا ولا يخاف عقباها. اللہ تعالیٰ اس کے کانسیکوینسز سے نہیں ڈرتا. یعنی ہم میں سے کوئی بھی شخص کوئی بڑا کام کرے گا تو اگر وہ عقل مند آدمی ہوگا تو وہ تیار رہے گا کہ اب اس کا ری ایکشن بھی آئے گا. اور اسی کو کہتے ہیں تخت یا تختہ. جب کوئی بڑا کام کرتے ہیں تو پھر ایک دفعہ آپ اپنا زور بازو دکھاتے ہیں تو پھر دوسرا بھی اپنا زور بازو دکھاتا ہے. تو یو کین لوز یو کین ون. لیکن اللہ تعالیٰ کانسیکوینسز سے نہیں ڈرتا. کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے کہ تم نے اس قوم کو تباہ کیوں کر دیا. اور کوئی اگر وہ گناہگاروں کو معاف کر دے تو کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے کہ معاف کیوں کر دیا. ام اتخذوا من دون اللہ آلہۃ. کیا انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر معبود بنا لیے ہیں؟ قل ہاتوا برہانکم. ان سے کہو لاؤ اپنی دلیل. ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی. اور یہ ہے میری اور میرے ساتھ والوں کی کتاب بھی اور مجھ سے پہلے پیغمبر جو ہوئے ہیں ان کی کتابوں میں بھی یہی کچھ لکھا ہے. بل اکثرهم لا یعلمون. لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں سمجھتے. الحق، اس حق بات کو. فہم موردون، اور پھر یہ اس حق بات سے منہ موڑ رہے ہیں. وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ. اور ہم نے اے نبی آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر کیا؟ نوحی الیہ، ہم اس کی طرف وہی بھیجتے تھے. کیا وہی بھیجتے تھے؟ انہ لا الہ الا انا، کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. فاعبدونی، بس میری ہی عبادت کرو. یعنی یہ کیا ہے کہ پیغمبروں کی تعلیمات میں جو احکام ہیں وہ بدلتے رہے ہیں. مثلا جو نماز ہمیں عطا کی گئی ہے اس سے ڈیفرنٹ نماز جو تھی وہ بنی اسرائیل کو عطا کی گئی تھی. اسی طرح اور بہت سے احکام ہیں کہ جو وقتاً فوقتاً بدلتے رہے ہیں. خود قرآن مجید کے اندر، ہمارے دین کے اندر بعض شروع کے احکام کے مقابلے میں بعد میں احکام بدلے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جو بنیادی پیغام ہے وہ ایک ہی رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، بس ایک اللہ ہی کی عبادت کرو. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق، ہمت اور کرج عطا فرمائے. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ. اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بھی کسی کو بیٹا بنایا ہے. سبحانہ، وہ پاک ہے، وہ ابو ہے. اللہ تعالیٰ اس سے ابو ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے. ہمیں اولاد کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے؟ ورنہ تو ہم سب کا زندہ رہنے کو جی چاہتا ہے. لیکن جو تجربہ ہے ہمارا ارد گرد سے دیکھ کر وہ کیا ہے کہ ہم سب نے مرنا ہے، تو ہم اولاد کی شکل میں اپنے وجود کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں. اسی لیے ہمیں بیٹوں کی طلب ہوتی ہے کہ بیٹیاں تو اپنے گھر کو سدھار جائیں گی، وہ تو جا کر آپ کے داماد کا گھر بنائیں گی، لیکن آپ کے گھر میں جو آپ کا سکسیسر ہے وہ تو آپ کا بیٹا ہے، اس کی فکر ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کو چونکہ فنا نہیں ہے لہذا اس کو بیٹے کی ضرورت نہیں ہے. تو سبحانہ، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، اس سے ابو ہے، اسے ضرورت نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے. بل عباد مکرمون. حقیقت یہ ہے کہ سب کے سب جن کو تم خدا بناتے ہو وہ اس کے عزت دیے گئے بندے ہیں. بنی اسماعیل، یعنی ایک تو نا بنی اسرائیل، یہ حضرت یعقوب کی اولاد ہے. بنی اسماعیل حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام. حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے نام سے نسل چلی. یہ سارے ہمارے جتنے بھی خاندان ہیں نا،
وہ کہلاتے ہیں کہ نا، جیسے یہ آپ نے سنے ہوئے نام سارے، یہ وٹو قبیلہ ہے ساہیوال تاندے والا کی طرف آباد، اس میں آگے کئی خاندان ہیں، لالے کے مانے کے، یہ سارے وزیر شزیر رہے ہوئے ہیں. کوئی ایک بڑا مانا تھا، اس کی اولاد سے مانے کے، پھر ایک لالا تھا، وہ اس کی اولاد سے لالے کے، یعنی کوئی ایک بڑا ہوتا ہے جس کو سمجھا جاتا ہے یہ ہمارے خاندان کا بڑا ہے، پھر اس سے نام چلتا ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت بخشی کہ پھر یہ بنی اسرائیل ان کے نام سے مشہور ہوئے، یعقوب کی اولاد، اس لیے کہ اسرائیل لقب تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا. دوسرا خاندان کون سا ہے؟ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل کی اولاد ہے. یہ عرب میں آباد تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے تھے. تو بنی اسماعیل جو تھے، ان کا شرک کیا تھا؟ یہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے. اس لیے آپ نوٹ کیجئے کہ جو خدا جن کا قرآن مجید میں بھی ذکر ہے، احادیث میں بھی ذکر ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، لات، عزا اور منات، یہ سب سے بڑے بت تھے قریش کے. لات الہ کا مؤنث ہے، منات منان کا مؤنث ہے، اور عزا یہ عزیز کا مؤنث ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہی کی جو صفات تھی ان کو مؤنث کر کے انہوں نے ان کے بت بنا لیے اور ان کو پوجنا شروع کر دیا. اب اس ریفرنس سے بات ہو رہی ہے کہ بل عباد مکرمون، تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بھی کسی کو بیٹا بنایا ہے؟ سبحانہ، اللہ اس سے پاک ہے، اسے جب موت ہی نہیں آنی تو اس کو بیٹے کی ضرورت کیا ہے؟ بل عباد مکرمون، اصل میں یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، مکرمون، عزت دیے گئے. لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، یہ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم سے سرتابی نہیں کرتے، یہ اللہ کے کسی حکم سے سرتابی نہیں کرتے، بلکہ وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اور جو کچھ ان کے سامنے ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، اور جو ان کی پیٹھ پیچھے ہے اس کو بھی جانتا ہے. یعنی اللہ کے سوا باقی سب جو ہیں، اگر ان کو کوئی سورسز حاصل ہیں علم کی، وہ ان کے سامنے کی ہیں. جو کچھ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اسے جانتے ہیں، یا جو کانوں سے سنا ہے اس کو جانتے ہیں. جو کان میں نہیں پڑا اس کا بھی کوئی پتہ نہیں، اور جو آنکھ سے نہیں دیکھا اس کا بھی کوئی پتہ نہیں. تو اس کو یہاں پر سامنے رکھ کے دیکھیں گے، اب بڑی صاف آیت ہے کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. یعنی قریش کا خیال یہ تھا کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور بیٹیاں باپ کی پیاری ہوتی ہیں. یعنی دنیا میں جو باپ بیٹیوں سے پیار کرتا ہے وہ تو اس لیے کرتا ہے کہ یہ مہمان ہے، انہوں نے چلا جانا ہے، تو بیٹوں کو رلا لیتا ہے اور بیٹیوں کو وہ گلے لگاتا ہے. لیکن ایک اور بات بھی سمجھی جاتی ہے کہ بیٹیوں کی سفارش ہے پھر بھی باپ مانے گا. یعنی اس گھر سے اگرچہ رخصت کر دے گا، لیکن بیٹیاں کوئی تقاضا کریں گی، کوئی مطالبہ کریں گی، تو باپ ان کا تقاضا پورا کرے گا، ان کا مطالبہ مانے گا. اور اکثر آپ سنتے ہیں نا کہ بیٹی کو اپنے شوہر سے شکایت ہوئی، اب اس کا باپ جو ہے وہ داماد کی نہیں سنے گا، وہ کہتا ہے کہ نہیں، بیٹی کے آنسو مجھ سے نہیں دیکھے جاتے. اب فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا کر قریش یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے حضور ہماری سفارش کریں گے. سفارش دو طرح کی ہوتی ہے. ایک سفارش ہوتی ہے کہ جو فیصلہ کرنے والے کے علم کو بڑھانے کے لیے ہوتی ہے، اور ایک اس سے حکم دے کر کام کرانے کی ہوتی ہے. مثال کے طور پر جیسے بیٹی کی مثال ہے کہ وہ باپ کے پاؤں سے لپٹ کر اس سے بات منوا لے گی. دوسرا کیا ہوتا ہے کہ کوئی کسی افسر کو جا کر یہ کہے کہ جی فائل جو آپ کو بتا رہی ہے نا یہ درست نہیں ہے، میں چشم دید گواہ ہوں کہ یہ معاملہ ایسا نہیں ایسا ہوا تھا. کہ کوئی شخص جو ہے، کوئی فرشتہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کہے کہ میں چشم دید گواہ ہوں کہ واقعہ ایسے نہیں ایسے ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ تو جو کچھ سامنے ہے اسے بھی جانتا ہے، جو کچھ ان کی پیٹھ پیچھے ہے اسے بھی جانتا ہے. تو کیا سفارش کریں گے وہ؟ اور وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے مالک نہیں، حکم دے کے نہیں اس کو معاف کر دے. تو ولا یشفعون، اور وہ نہیں سفارش کریں گے الا لمن ارتضی، مگر اسی کے لیے جس سے اللہ راضی ہوگا.
یعنی اصل فیصلہ جو ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عزت دینے کے لیے ان سے کہے گا، ان کے دل میں ڈالے گا کہ تم سفارش کرو، اور ان کی سفارش قبول کر لے گا۔ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، اور وہ تو خود اللہ کے ڈر سے کانپتے رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں۔ وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِنْ دُونِهِ، اور ان میں سے بھی جو کوئی بھی کہے گا کہ میں اللہ کے علاوہ یا اللہ کے ساتھ عبادت کے لائق ہوں، وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَذَلِكَ نَجْزِهِ جَهَنَّمَ، تو ہم اس کو بھی جہنم میں ڈال دیں گے۔ یعنی فرشتے ہوں یا اللہ کے بڑے نیک بندے، اس کے انبیاء، اس کے اولیاء ہوں، جن سے اللہ کو بڑا پیار ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا کہ اگر ان میں سے بھی کوئی، فرشتوں میں سے یا اللہ کے جو چنے ہوئے بندے ہیں ان میں سے بھی کوئی بھی خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی سخت ترین سزا دے گا۔ کذالک نجزی الظالمین، اور ایسے ہی ہم ظالموں کو سزا دیا کرتے ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔